تھینک یو چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب آج سے آئی تھنک 15 دن کم 6 سال پہلے ہم اس ہاؤس میں آئے تھے اور اس ہاؤس میں ہر ایک ساتھی نے اپنا اپنا رول پلے کیا اس ہاؤس کے لیے, انسٹیٹیوشنز کے لیے, پاکستان کے لیے. اور ہر ایک سینیٹر کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو, اپنی لیڈرشپ کو, اپنے ملک کو سپورٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سینیٹر آف پاکستان میں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کردار میں کچھ ساتھیوں سے تلہی بھی ہو چکی ہیں. اپنی لیڈرشپ کے لیے آواز اٹھاتے وقت مخالفین کے ساتھ تلخ باتیں بھی ہو چکی ہیں. اپنی پارٹی کے لیے, اپنی پارٹی کو ڈیپینڈ کرتے وقت مخالفین کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام جو آنریبل سینیٹرز ہیں وہ قابل احترام ہے اور جو کچھ کیا ہے ان کا حق تھا. اس لیے کہ پارٹی جب ان کو بیچتے ہیں تو اس لیے کہ وہ ملک کے لیے, اداروں کے لیے, پارٹی کے لیے اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے کام کرے. اللہ کا شکر ہے میں اپنے رول سے مطمئن ہوں اور اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کر کے اپنے پارٹی کو اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ درد تھا کہ جونیئر بندہ آ کے پارلیمنٹ میں جو رول پلے کرتے ہیں ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. لیکن میں نے ان کے ان سوچ کو دفن کیا تھا اور میں نے اپنا رول پلے کیا ہے. چیئرمین صاحب, ان تمام ساتھیوں کے لیے میری دل سے, جو کہ ابھی اون صاحب نے جو تقریر کی, جذباتی تقریر تھی, ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس میں رول پلے کرنا چاہیے. مخالفین کو وہ اچھا لگے یا برا لگے, لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جو اس کے دل میں آتا ہے ان کو بولنا چاہیے. جناب چیئرمین صاحب, ابھی جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے, جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا, اس پہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بات کروں. میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. تو چیئرمین صاحب, جمہوریت کو مضبوط کرنا, جمہوریت کو آگے بڑھانا, پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنا, پارلیمان کو مضبوط کرنا, کیا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے یا پارلیمانی نظام کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنا پاکستان کی تمام ان پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے جو اس ملک میں سیاست کرتے ہیں, جو اس ملک میں پارٹیاں چلاتے ہیں, جو اس ملک میں الیکشن لڑتے ہیں اور بات کرتی ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مضبوط جمہوریت کے لیے آج کیوں رونا روتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کمزور جمہوریت کی؟ کون ذمہ دار ہے کہ میں یہ بات کروں کہ پاکستان میں جمہوریت برائے نام ہے؟ We are all the responsible of this system. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو مضبوط ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی کے در پر نہ جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے میں منتخب ہو جاؤں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کو طاقت دیں, تو پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں میں اپنے ووٹرز کے ساتھ, اپنے پارٹیوں کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ جا کے ووٹ مانگے اور پھر ہم ووٹ جیتے. لیکن کیا آج میں نے مختلف باتیں سنی کہ حقیقی نمائندوں کو ہروایا اور چور ڈاکو لٹیرے ہیروئن کو جتوایا. جناب چیئرمین صاحب, وہ کون ہے, کون تھے جو اسمگلر کو جتوایا ہے؟ کہاں تھے آپ؟ الیکشن سے پہلے آپ نے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ آپ بھی اس امید سے تھے کہ مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے.
اس لیے آپ خاموش تھے. آج اس ہاؤس میں آج میں نے اپنے ساتھیوں کی جو تقاریر سنی, آج میں نے جو سنا, ہم نے پوری دنیا کو کیا میسج دیا ہے. میں نے اپنے اداروں کے بارے میں, اپنے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں نے کیا میسج دیا پاکستان سے باہر دنیا کو, کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو یہاں پر تقاریر کے اس طریقے ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, میں نے یہاں یہ بھی سنا کہ الیکشن سے پہلے کسی کو وزیر اعظم بنایا تھا اور اس نے تقریر بھی وزیر اعظم کی تھی. تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر اس وزیر اعظم کو 250 سیٹیں کیوں نہیں ملی؟ میں یہ چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ تقاریر کے حد تک ہم اس سسٹم کو خود تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زمین بوس کیا ہے, اس لیے آج انگلیاں اٹھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سندھ میں ایک دھرنا جاری ہے, جن کے ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں, وہ لوگ بھی کہہ رہے کہ ہم جیت چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ضمانتیں ضبط ہو چکی تھی وہ بھی دھرنے میں ہے, وہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ جمہوریت نہیں چاہیے, وہ کہہ رہے کہ اداروں نے یہ سب کچھ کیا ہے, وہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن میں چیئرمین صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہار چکے ہیں وہ یہ رونا روتے ہیں اس لیے کہ ہم تقاریر پہ اپنے اداروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے بھی کروڑ روپے دی اور اس نے بھی کروڑ روپے دی, اس کو جتوایا, ان سے کروڑ روپے لے کے اس کو ہروایا. تو یہ جو ہروانے والا تھا اس نے پیسے کیوں دی, کس کو دی, کس نے دی؟ چیئرمین صاحب, جب رات کے اندھیرے میں رات کے 2 بجے آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے, آپ ووٹ حاصل کرنے کے لیے, آپ اپنی سیٹوں کو زیادہ بنانے کے لیے لوگوں کے دروں پہ جا کر منتیں کرتے ہیں, پاؤں میں پڑتے ہیں, تو پھر آپ یہاں گلا کیوں کرتے ہیں, کیوں روتے ہیں آپ کہ مجھ سے پیسے لے کے میں ہار چکا ہوں؟ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, اگر پاکستان کے تمام سیاستدان, اگر پاکستان کے تمام پالیٹیشین ایک پچ پہ آ جائیں, ایک بات کریں اس سسٹم کے لیے, جمہوریت کے لیے, پارلیمان کے لیے, اداروں کے لیے اور پاکستان کے 24 کروڑ غریب عوام کے لیے, تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ووٹ کو چوری کرے. آپ کے ووٹ کو چوری کرنے والے نہیں ہیں, آپ خود سسٹم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں, جو کہ آج اس ملک کے اداروں کے بارے میں اس ہاؤس میں جو لوگ سن رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. جناب چیئرمین صاحب, جنوری 2023 سے لے کے فروری 2024 تک آپ نکلیں, جنرل ماسز میں جائیں, غریبوں کے درمیان جائیں, ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے بچے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, سوکھی روٹی. آج سفید پوش لوگوں نے, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ سفید پوش لوگوں نے اپنی باعزت خواتین کو پٹے ہوئے بورقے پہنا کر وہ بھیک مانگتے ہیں بچوں کے 2 وقت کی روٹی کے لیے. ہم یہاں لگے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا, میرے ساتھ یہ کیا, میرے ووٹ کو چوری کیا, لیکن 1 سال جو آٹے کی قیمت, جو ڈیزل کی قیمت, پیٹرول کی قیمت, ڈالر کی ریٹ, باقی چیزیں, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سفید کپڑے پہنے والے, آج سفید پوش لوگ اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ روٹی نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اس الیکشن کے بعد بھی انفارچونیٹلی چیئرمین صاحب, پاکستان کے ان سیاستدانوں کو ہوش نہیں آیا کہ ہم نے اپنی کرسی کے لیے سوچے, اپنی کرسی کے لیے لڑے یا پاکستان کے غریب عوام کے لیے لڑے. کیوں آج 5 میٹنگز ہو رہی ہیں, کیوں ایک پچ پہ نہیں ہے, کیوں لوگ پاکستان کے غریب عوام کے لیے نہیں سوچتے ہیں, کیوں آج اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے سوچ رہی ہے, کیوں آج کرسیوں کے لیے لڑتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہو. اگر نون کی سیٹیں زیادہ ہے تو ملک کی تمام پولیٹیشین جماعتیں, اگر ان کی دل میں تڑپ ہے,
खौफ है, अल्लाह से अवाम के लिए दर्द है, तो उनको कहना चाहिए था। अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ उनके इत्तेहाद बन सकती हैं तो पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, अवाम के लिए मिलकर एक सिस्टम में आगे बढ़े। लेकिन आज 12-13 दिन हो गए, 12-13 दिनों में सर 20-25 मिनट लोगों ने तकरीर की। 10 मिनट हो गए नहीं सर, 25 मिनट भी लोगों ने यहां तकरीर की। 10 मिनट हो गए, मुझे बोलने दे सर। चेयरमैन साहब, अगर फर्ज करें हम ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे ले जाते हैं, अगर हम ये सोचते हैं जमहूरियत को आगे ले जाते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि पार्लियामान मजबूत हो, तो फिर अपने दिल से आपकी जो ख्वाहिशात है, आपकी जो सोच है, उसको एक तरफ रख लें, इस तरफ कर लें, उस पर पांव रख लें। लेकिन आप इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कम से कम 5 साल कोशिश कर ले कि आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो, आपको वजारतें न मिले, आपको वज़ीर आज़म न मिले, आपको चेयरमैनशिप न मिले, लेकिन कम से कम 5 साल के लिए इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, जमहूरियत के लिए, गरीब अवाम के लिए साथ मिलकर अल्लाह को देख लें कि पाकिस्तान की सियासत को हमने कैसे बचानी है। आखिरी चेयरमैन साहब, आखिरी मिनट। चेयरमैन साहब, मैंने यहां यह भी सुना कि 8 महीने में जेल में था, 4 महीने जेल में था। चेयरमैन साहब, जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया, तो उसी वक्त जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस कमरे में थे, बंद थे, तो उनके सामने पीपल्स पार्टी के वर्करों को लाकर उनको कोड़े मारते थे और उसको कहा रात के वक्त कि आप माफी मांग ले। लेकिन वो कोड़े मारते वक्त भी उनको क्या जिए भुट्टो के नारे लगाते थे, और जब वो रात को उनसे दस्तखत लेते थे माफी पे, तो वो भी जे भुट्टो के नारे लगाते थे। तो चेयरमैन साहब, सियासी वर्कर हमेशा ये मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं अपनी लीडरशिप की विजन के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और ये वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है। जिन वर्करों ने कुर्बानियां दी हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया है, जिस मुश्किल वक्त में लीडरशिप का साथ दिया है, तो कल का दिन उनका होता है। तो मैं समझता हूं कि मुश्किल वक्त आती है वर्करों पे, लेकिन वर्कर अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने माफी नहीं मांगते, बल्कि उसकी जे भुट्टो जैसे नारे लगना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब।